حضرت یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے، رمضان المبارک کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، اور اس ماہ میں قرآن سے کامل وابستگی، حضور کامل وابستگی کیسے اختیار کریں؟ تلاوت کا رجحان تو ہے ہی، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ تلاوت کا اس کا تو اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی ختم قرآن کرنا ہے، اپنے طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تراویح میں بھی ہوتا ہے، لیکن سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت کس قدر ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرما دیں۔ بہت خوبصورت سوال آپ کا ہے کہ یہ قرآن مجید کا یہ مہینہ ہے اور نزول کا مہینہ ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اس لفظ کو ذکر فرمایا، تمہیں چاہیے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید ہے، تو اس کے ملنے پر تم اللہ رب العالمین کی بڑائی کو بیان کرو۔ یعنی اس مہینے کو جہاں قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے تو اللہ رب العالمین نے وہاں اپنے بندوں سے اپنی بڑائی اور تدبیر کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ یہ نعمت عظمیٰ جو ہے اس کا شکر بجائے لائے۔ اچھا، آپ نے فرمایا تلاوت، یقیناً تلاوت ایک بہت بڑی سعادت ہے، تلاوت کی اپنی برکات ہے، تلاوت کے اوپر ایک ثواب ہے، تراویح وہ تو سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح تلاوت قرآن کو سننا یہ تعظیم قرآن ہے، اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی خود تعظیم ہے۔ جو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرتا ہے اسی کے دل میں تقویٰ ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں بڑی نشانی میں ایک نشانی قرآن مجید ہے، اور بالخصوص یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ پھر یہ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف نشاندہی کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین جل، اس کی تعظیم اللہ رب العالمین جل وعلا کی تعظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں تدبر کرنا، غور کرنا، اس کے معنی کو جاننا، اس سے پہلے اس کے تلاوت کا مرحلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، اس میں پہلی چیز تھی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا حبیب ان میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اپنے اخلاق اور قرآن کے دیے ہوئے بنیادی اصول اور ضابطے کے تحت ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، تہذیب نفس کرتا ہے۔ تہذیب نفس سے مراد یہ ہے، تہذیب کہتے ہیں جس طرح سفید کپڑے کے اوپر کوئی گرد آ جائے تو آپ اس کو جھاڑ کر بالکل چھانٹ کر شفاف کر دیتے ہیں۔ نفس سے مراد وہ بد خواہشات جو انسان کے ذہن میں آ کر بندے کو اللہ کی بغاوت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو قرآن مجید وہ ضابطہ، وہ اخلاق، وہ سٹیپ اور وہ خاص طور پر وہ اسباب ذکر کرتا ہے جس سے ذہنوں کے اندر پڑے ہوئے وہ خواہشات بد کی جو گرد ہے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ سبحان تو فرمایا تلاوت قرآن کرتا ہے، اپنی صحبت کی تاثیر سے تہذیب نفس کرتا ہے، اور وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن کی معانی اور مفاہیم جو ہے وہ میرا محبوب سمجھاتا ہے۔ تو یہاں جو شروع میں ذکر کیا گیا نا یتلو علیہم، اس کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ تلاوت کرنا۔ اب تلاوت کرنے سے مراد یہ کہ قرآن کی آیات جو پڑھی جا رہی ہے اس کا تلفظ کیسے ہوگا، اس کو پروناؤنس کیسے کیا جائے گا، جس کو ہم ناظرہ قرآن کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان کیا کہ آپ ناظرہ قرآن بھی پڑھ کے سکھاتے ہیں، اور اس کے معنی اور مفاہیم اور جو مراد اور مقصود قرآن ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا عوام الناس اور خواص کا یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنا یا قرآن کو سننا، یہ آداب قرآن، تعظیم قرآن اور محبت الہی کا مظہر ہے، جس پر بے شمار احادیث اس کی برکات پر موجود ہے۔ اب اس کے آگے کا مرحلہ جو ہے وہ تدبر کا ہے اور غور کا ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا اصل مقصد جو ہے وہ غور و فکر ہے اور تدبر ہے، اور اس سے فہم حاصل کرنا ہے۔ جیسے قرآن مجید نے خود ذکر فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند و روشن کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ غور و فکر کے حوالے سے ضروری یہ ہے کہ ایک ہے فہم قرآن اور ایک ہے تفہیم قرآن، ایک ہے قرآن کو سمجھنا اور ایک ہے وقت کے تقاضے کے اعتبار سے سمجھانا۔ بات خلاصے کے طور پر حافظ صاحب قبلہ یہ میں ناظرین سے کہنا چاہوں گا، فہم قرآن کے لیے عوام کو بھاگنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کے کوئی لغت کو کھولنے کی ضرورت ہے، نہ جناب ایک ایک الفاظ کی گہرائی کی طرف جانے کی ضرورت ہے، نہ فصاحت و بلاغت کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کی ضرورت ہے۔ 15 صدی ہو گئی ہے، امت کا بہت بڑا طبقہ جو قرآن کو سمجھ کے جنت میں جا چکا ہے، ان کی تفاسیر موجود ہیں، فہم امت موجود ہے، تو فہم امت کو سامنے رکھ کر اسی تناظر کے اندر تدبر کریں اور قرآن کو قبول کریں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ فہم قرآن سے مراد کہ امت کا جو اجتماعی فہم ہے عقیدے کے اندر، جس کو ہم اجماع امت کہتے ہیں، اجماع امت قرآن سے ثابت شدہ عقیدہ، توحید ہے، رسالت آخرت ہے، جملہ جو عقیدہ ہے، امت کا جو 1500 سالہ فہم قرآن، اجتماعی فہم قرآن جو موجود ہے، اس کی مخالفت تو کفر ہے۔ پھر امت کا وہ فہم جو جمہور ہے،
اس کی مخالفت تو سراسر بہت بڑی خطا ہے۔ جس شخص نے امت کے اجماعی فہم اور اجماعی سمجھ سے ہٹ کر کوئی سمجھ سامنے لے کر آیا تو اللہ فرماتا ہے ہماری ناراضگی ایسی ہے کہ جس گمراہی کی طرف وہ چلا ہم اسی طرف اسے دھکا دیں گے یہاں تک کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ لہذا قرآن کا فہم مکمل ہو چکا ہے اعتقاد کے باب میں، بے شک عقیدے کے باب میں، اور امت آج تک جس قرآن سے ثابت شدہ مسائل پر اجماع کر چکی ہے اس کے مقابلے میں رائے کھڑا کرنا یہ گمراہی اور خارجیت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ ہمارا راستہ روک رہے ہیں تو ہم نے کہا بھئی صحابہ کے سامنے بھی کچھ لوگوں نے اپنی رائے کو کھڑا کیا تھا لیکن ان کو خوارج کہا گیا جو قرآن کے مقابلے میں اپنی رائے کھڑا کر۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہانت اور توہین کرنے والے معاذ اللہ، یہاں تک کہ سرکار شیر خدا باب العلم جو فہم قرآن کا جامع ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے، ان پر جس نے تلوار کا وار کیا اس نے بھی قرآن کو اپنی سمجھ سے سمجھا تھا۔ تو سب سے پہلے عوام کو چاہیے کہ اپنی سمجھ کی بجائے امت کا جو تسلسل ہے سمجھ کا جو تفاسیر کے اندر موجود ہے عقیدے کے باب کے اندر اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور آسان یہ ہے جس طرح کہ کنز الایمان شریف اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرما دیا ہے، صدر الفاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ نے وہ امت کے 1300 سالہ 1400 سالہ تسلسل کو جمع کر دیا ہے۔ تو لہٰذا چاہیے کہ وہ قرآن کے ساتھ تدبر کرنا چاہتے ہیں تو تدبر کے لیے امت کے اجتماعی فہم میں تدبر کرے، اسی سے اس کو استفادہ کرے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا کہ اس سے پہلے غور و فکر ہوا نہیں تھا؟ پہلے آپ یہ بتائیں، کیونکہ آج بڑا یونک سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ تدبر قرآن کرتے ہیں، یہ فہم قرآن رکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی فہم قرآن بمعنی سمجھنا اور تفہیم بمعنی سمجھانا۔ سمجھانے میں اختلاف نہیں، جیسے دیکھیں آپ نے کرسیاں لگائیں، علامہ صاحب حضرت بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، تو آپ پریزنٹیشن جو دیں اس میں منع نہیں کیا جائے گا، لیکن جو فہم ہوگا وہ 14 صدیوں کا لیا جائے گا۔ آپ تفہیم کے انداز کو بدل سکتے ہیں، گیدرنگ کی سیٹنگ کو بدل سکتے ہیں، کبھی مائک لگایا کبھی نہیں لگایا، کبھی چادر بچھائی کبھی چاندنی بچھائی کبھی شامیانہ لگایا، آپ اس کی پریزنٹیشن پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کا جو حقیقی فہم ہے جو اللہ چاہتا ہے قرآن کے اس معنی کا مطلب کیا ہے، یہ معنی وہی ہے جو امت نے سمجھا ہے 14 صدیوں سے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا جس نے رسول کے حق ظاہر کرنے کے بعد رسول کی مخالفت کی اور جس نے مسلمانوں کے اجماعی راستے کو چھوڑ کر الگ کوئی راہ اختیار کیا تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہم اسے روکیں گے نہیں، اسی کی طرف ہم اس کو دھکل دیں گے۔ تو لہذا ایک ہے فہم قرآن اور ایک ہے تفہیم قرآن۔ آخری بات یہ نہیں جناب ہم فہم قرآن چاہتے ہیں، ہم فہم قرآن کرنا چاہتے ہیں، آپ جمود کر رہے ہیں، آپ بہت بڑا روڑا سامنے لا رہے ہیں، آپ عقلوں کو محدود کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بتائیے آپ جو فہم قرآن کریں گے جی وہ کس باب میں کریں گے؟ منصوص میں کریں گے یا غیر منصوص میں کریں گے؟ یعنی عقیدے کے باب میں کریں گے یا غیر عقیدے کے باب میں کریں گے؟ اگر غیر عقیدے کے باب میں کر رہے ہیں تو اس میں رخصت ہے، لیکن عقیدے کے باب میں کر رہے ہیں تو عقیدے کے باب میں یعنی عقیدے کے سلسلے میں عقیدے کے چیپٹر میں آپ کر رہے ہیں تو امت 1500 صدی سے ایک مسئلے کو جس انداز میں سمجھ رہی ہے اور آپ دوسرے انداز میں سمجھ رہے ہیں تو عقیدے کا اختلاف پھر ایمان و کفر کا اختلاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تسلسل جو امت کا ہے کیا وہ سارے ایمان سے فارغ ہو گئے؟ اگر وہ سارے ایمان سے فارغ ہو گئے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ چلو ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا اور کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ ساری آیتوں کا مطلب کیا ہوگا؟ تو سمپل یہ ہے کہ اعتقادی مسائل جو اسلام کے عقائد کے مسائل ہیں جس پر مدار دین ہے، جس کو ایمانیات کہا جاتا ہے، ایک ہے جو کفر سے بچنے والے عقائد ہیں وہ ایمانیات ہیں، ایک ہے وہ گمراہی سے بچنے والے عقائد ہیں جو اجماع کی دوسری صورت اور جمہور کی خاص صورت ہے۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ اگر مسائل کے اجتہادی تعبیرات ہے اس میں کچھ گنجائش آ سکتی ہے، لیکن اجماعی مسائل کو چھوڑ کر اپنی رائے لینے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ قرآن اس سے خود روکتا ہے، جس انداز میں قرآن کو صحابہ نے سمجھا، ان سے تابعین نے سمجھا، ان سے اولیاء نے سمجھا، ان سے علماء نے سمجھا، 15 صدیوں نے سمجھا، اور ہزاروں کتابیں گویا کہ قرآن کی تفسیر میں لکھی گئی، کتابیں مختلف لکھی گئی، لیکن توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، عدالت صحابہ کے بارے میں، اس پر جہاں امت کھڑی ہے اس کے مقابلے میں آپ کا تدبر نہیں ہوگا بلکہ خروج عن الاسلام ہوگا۔ تو تدبر کا معنی یہی ہے کہ امت کے اس تسلسل کے ساتھ آپ پابندی کے ساتھ رہیں گے۔ رہا نیچے کے فروع اجتہادی مسائل وہ علماء کا کام ہے، علماء اس میں اجتہاد کرتے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو علماء اہل سنت نے تفسیریں لکھ دی ہیں آپ ترجمہ بھی ان کا پڑھیے اور تفسیر بھی ان کی پڑھیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشریات کی سب سے اہم ترین گفتگو قبلہ شاہ صاحب نے فرما دی ہے، بہت ہی کمال کی گفتگو فرما دی ہے کہ اب جو نئے دور کے جو نئے مفکر سو کال مفکر جو آ گئے ہیں اور اب جا کے کہتے ہیں کہ ہم تدبر کریں گے قرآن میں، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایسی بات ہے کہ جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، گویا ان کی تحقیق تو یہ بتاتی ہے۔ بھائی ہم ایسی کسی تحقیق کو نہیں مانتے، جو مسلمات ہیں، جو طے شدہ ہیں اعتقادی معاملات، الحمدللہ وہ طے ہو چکے ہیں، اور ابھی سے نہیں 1450 سال سے وہی تسلسل آ رہا ہے، اور جو بڑے بزرگان دین و علماء ہیں وہ اسی کی تجدید کر رہے ہیں، کوئی بھی اس سے ہٹ کر بات کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اعتقادی معاملات میں اس میں نہ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، نہ کوئی بات آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے قرآن کو جو سمجھا، جو فہم قرآن تھا، وہ انہوں نے تفہیم قرآن کیا، ہم تک پہنچا، ہمیں سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پر قائم و دائم رکھے، اور یہ نئے جو آ گئے نا، جن کو بیسکس کچھ بھی نہیں پتا، مگر وہ صرف دین کے اور قرآن کے پیغام کو اور اس کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، اور اس کی غلط تشریح بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے کسی خاص مشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے شاید وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ نئی بات تو اس میں ہو ہی نہیں سکتی، گنجائش ہی نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کی تفاسیر کی پابندی رکھیں، واہ واہ واہ، کیونکہ اہل سنت جو ہے، اہل سنت سے مراد یہ کہ جو تسلسل چلا آیا ہے وہ عنایات اور مضمون وہاں موجود ہیں، تو عوام کے لیے درس ہے جو علماء اہل سنت کی تفاسیر ہے وہی معتبر ہے، اس میں تدبر شامل ہے، اسی میں اس سے جو آپ فیض لے رہے ہیں وہی قرآن سے محنت ہے، وہی قرآن میں تدبر ہے، وہی بیان قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے، ہمارا